بھٹی صاحب یہ جو یہ گفتگو ہے غیر رسمی، اس میں ایک میسج یہ بھی تھا کہ ایک خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، تو دیٹ گیوز این انڈیکیٹر کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے، جیسے کہ جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، تو اسٹرگل کے ساتھ ساتھ یہ آپشن ان کے پاس نہیں ہے کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع کریں اگر آپشن ہے تو، کیونکہ سیاسی آپشن ہی اب لگتا ہے کہ باقی دیکھیے میں تو اس حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات سے ہی درمیانی رستہ نکلتا ہے اور مذاکرات ہی کوئی حل نکالیں گے. آپ انہوں نے پوری کوشش کر لی، حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور صرف سیاست پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور ایک ہی مشہور و معروف یا نمبر 1 پہ ہے، وہ ہے عمران خان. اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کر لی سڑکوں پہ آ کر حکومت کو گرانے کی. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن آئے جو سڑکوں پر آ کر حکومت گرائے، نہیں، یہ روایت نہیں پڑنی چاہیے، نہ گرا سکے ہیں. تو اب آپشن کیا ہے؟ مذاکرات. لیکن مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں تھی، یا حکومت بے بس تھی، بے اختیار تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یا وہ سنجیدہ نہیں تھی. اچھا، ہاں، یعنی کہ یہ دو طرفہ معاملہ نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی. ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، 26 نومبر کے ٹینس ماحول کے بعد عمران خان نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی. مذاکراتی کمیٹی بنا کر ان کا مطالبہ مانا، تحریری مطالبات بھی دیے. اس کے بعد اپنے آپ کو خود سے نکالا کہ میری بات نہ کریں کہ میں کوئی NRO لینا چاہتا ہوں، کوئی ڈیل لینا چاہتا ہوں. یہ پہلی دفعہ ہوا، یہ چھوٹی بات نہیں، اس کو ہم میڈیا والے ہائی لائٹ نہیں کرتے. جب بھی مسلم لیگ نے مذاکرات کیے اپنے بڑوں کے لیے کیے، جب بھی پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، کبھی زرداری صاحب کے لیے کیے ہیں، کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کیے ہیں. پہلی دفعہ عمران خان کے لیے مذاکرات نہیں ہوئے تھے اور 2 مطالبے تھے، اور پہلی دفعہ عمران خان نے حکومت کو حکومت مانا تھا، دھاندلی کی بات نہیں کی تھی، حکومت کی ناجائز ہونے کی بات نہیں کی تھی. 2 مذاکرات، 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن اور اس کے کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی. اور سیاسی قیدیوں کی بھی رہائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں میں رہا ہو جائیں، جب وہ ضمانت کے اہل ہو چکے ہیں. لیکن دیٹ واز بینگ ڈسکسڈ کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے رہا ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ طریقہ کار تو یہی ہے. نہیں، جس پہ آپ کو یاد ہے کہ وہ حوالہ دیا تھا کہ جی یہ تو وزیر قانون صاحب نے میرے خیال میں کہا تھا کہ یہ تو صدر صاحب کا اختیار ہے کہ نہیں، وہ تو ایک ایسی ڈی ٹریک کرنے کی بات تھی. ایشو یہ صرف تھا کہ جب وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں تو حکومت آگے سے ان کی مخالفت نہ کرے. اچھا، تیسری ملاقات ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت کی، تو رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے مذاکرات ختم کر دیے تھے. عملی چیزیں لیک ہو گئی تھی، اس پہ انہوں نے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان ان کے مطالبات ناقابل عمل ہیں. یہ ان کے پریس کانفرنس موجود ہے. کیوں ناقابل عمل؟ انہوں نے کہا جی 9 مئی اور 26 نومبر عدالتوں میں ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی عدالتوں میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو مذاکرات اس دن ختم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد 7 دن جو دیے تو اس میں نہیں دیے تھے، تو حکومت یا سنجیدہ نہیں تھی یا اس کے بس میں کچھ نہیں تھا. حکومت نے مذاکرات ختم کی. حکومت ماحول بناتی ہے، حکومت پہل کرتی ہے، کیونکہ وہ حکومت میں ہوتی ہے، جس طرح بھی ہو حکومت میں آئے وہ پہل کرتی ہے. آپ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ڈھونگ کو ختم کریں، مریم نواز صاحبہ روز تعلیمی اداروں میں جا کے جو گفتگو کر رہی ہیں، عطا تارڑ جو کہہ رہے ہیں، رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں، تانے جگتیں لطیفے، تو حکومت جو ہوتی ہے نا وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک وہ ڈوزیئر کا کہا، ڈوزیئر پہ آئیں گے ابھی. جگڑا صاحب کافی ساری چیزیں تو آپ کی طرف سے انہوں نے سم اپ کر دی ہیں کہ جی یہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں. آپ کچھ یہ جو ایک میسج ہے، اور خاص طور پہ کہ آپ مذاکرات کو آپ نے کرنا ہے تو سیاسی جماعت سے کریں یا گورنمنٹ سے آپ کر لیں، تو اب پھر اس کے لیے رستہ کس طریقے سے نکل پائے گا؟ کیونکہ باقی اسٹرگل تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ مذاکرات بھی مذاکرات کی میز پہ بھی کافی معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. راستہ کس طریقے سے نکل آنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ حکومت اختیار لے، سیریس مذاکرات کرے، بی پریپیئرڈ کہ جہاں پہ ان کو یا اللیجٹمیٹ مینڈیٹ ملا ہے یا جہاں پہ ان کو ان کے سٹانس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو پاکستان کے لیے ہو. یہ جو آج حالات ہیں یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لطیف کھوسہ صاحب نے آ کے کہا تھا کہ جی وہ آئے گا تو وہ نکلوائے گا، مجھے نہیں پتا لطیف کھوسہ نے کیا کہا. میں اگر میری فار ایگزامپل اگر ہم انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اگر میری سٹیٹمنٹ آپ لیں، میں نے کہا کبھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا پریشر تھا. اچھا یار وہ دیکھ لیں نا، پریشر نہ ہوتا تو وہ جو گورے کو ایک لائے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ اگر آپ کسی بھی امریکن کامنٹیٹر سے پوچھ لیں انہوں نے نام نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا میں نام بھول گیا ہوں جی،
ریور رچرڈ گرینر بیچ ہینلی نہیں جینٹری سوری وہ نام بھول جا جینٹری بیچ صاحب میں ان کے لنکڈ ان پہ گیا انہوں نے پیسے دے کے اپنا لنکڈ ان پروفائل بوسٹ کیا. یہ دنیا کا کون سا انویسٹر ہے جو اپنا پروفائل بوسٹ کرتا ہے کہ کوئی آ کے دیکھ لے؟ یہ تو پریشر کی بات ہے نا. پھر ان کو آ کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے سیاسی سوال کرتے. ویسے سوری بائی دا وے انہوں نے 2 ہفتوں میں کوئی ایم او یو سائن کرنے تھے, زیادہ نہیں ہوئے. سوری, اور ایک آخری بات, کیونکہ اس بات پہ مجھے نہ صرف اختلاف ہے, آئی ہیو این آبجیکشن. اچھا, انہوں نے کہا نا کہ یہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں, پروونشلزم کرتے ہیں.